بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال تعالی يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کل ہی سے متعلق ہے، جو گزشتہ موضوع تھا ہمارا بیماری اور اس کا علاج اسلام کی روشنی میں۔ ہم نے دیکھا کہ بیماری کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، ایک مومن کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ The most important thing is کہ if you believe on اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا ایمان کا اور جو قلبی تعلق ہے، تو اس مومن کا جس کا یہ یقین ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو اور اس کی کیپیسٹی سے یا اس کی قدرت سے باہر ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر چیز کا تعلق عقیدہ توحید سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک مومن کی زندگی میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ از لنکڈ ود کانسیپٹ آف توحید، اللہ کے ایک ہونے میں، اللہ کے واحد اور احد ہونے کے ساتھ ہمارا تمام تر زندگی کا، چاہے وہ صحت کے حوالے سے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے ذاتی کسی بھی نوعیت کے مسائل ہیں، ہر ایک چیز کو اگر ہم تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج آ کے ہم اللہ ہی کے در کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ آج آ کے ہم اللہ ہی کے سامنے فقیر ہیں، اور وہی قادر ہے، وہی مکمل طور پر اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے اور ہر طرح کی جو مصیبت ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، باقی جتنے بھی ذریعے ہم استعمال کرتے ہیں، باقی جتنے بھی ہم ٹول یوز کرتے ہیں، وہ سب پارشل ہیں، وہ سب ناقص ہو سکتے ہیں، وہ سب عیب والے ہو سکتے ہیں، وہ سب غلط ہو سکتے ہیں، ہے نا، وہ سب ہمارے لیے غیر مؤثر ہو سکتے ہیں، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے، کہ جس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ عیب والی نہیں، جو کہ ہر عیب سے خالی ہے۔ تو یہ جو مومن کا عقیدہ ہے، اس کو ریوائیو جب ہم کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو کہہ لیں کہ ریفریش کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں، بہت ساری چیزیں خود بھی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جسم میں ایک عضو ہے، ایک ایسا آرگن ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی وہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، تمام کے تمام اس کا جو جسم ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ ایک آرگن خراب ہوتا ہے، جب اس میں بگاڑ آتا ہے، جب وہ اپنی پرفارمنس خراب کرتا ہے، یا جس کام کے لیے وہ بنا ہے وہ اس کو نہیں کر رہا ہوتا، تو فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ، تو سارے کا سارا جسم جو ہے، یا سارے کا سارا آپ کہہ لیں کہ سسٹم جو ہے ہمارا، فزیکل سسٹم بھی اور اسپریچول سسٹم بھی، وہ سارے کا سارا کولیپس کر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار سنو کہ وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ پر یقین کبھی مقام، یقین کہاں پایا جاتا ہے؟ دل میں نا۔ ہمارا دل وہ جہاں پر تمام طرح کے شک و شبہات، تمام طرح کے جو ایول تھاٹس ہیں یا نیگیٹو تھاٹس ہیں، وہ اسی دل میں آتے ہیں۔ لیکن اگر اس دل کو ہم جو اس کے وائرس کو ختم کر دیں، اس کے لیے جو توحید ہے وہ ایک اینٹی وائرس کا کام دیتی ہے۔ اگر ہم اس کو ڈس انفیکٹ کر دیں، اس کو صاف کر دیں اللہ کے توحید کے کانسیپٹ کے ساتھ کہ اللہ از آل پاورفل، اومنیپوٹنٹ، اومنیسینٹ، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ وہی ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے۔ میں اور آپ تو گمان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میں اور آپ تو شک کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے حوالے سے ہم میں سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا، کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا مکمل علم ہے، اس کے پاس ہر چیز کی مکمل قدرت ہے۔ تو جب وہی دل اللہ کی توحید کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اسی کا تذکرہ سورہ نور میں ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل
نورہ کمشکا، یہ جو اگزامپل ہے وہ اصل میں دل ہی کے حوالے سے ہے کہ جب آپ دل کو انلائٹن کر لیتے ہیں، منور کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیتے ہیں تو اس میں پھر کوئی ایسی چیز پنپنے نہیں پاتی، بڑھنے نہیں پاتی، پھلنے پھولنے نہیں پاتی جو ہمارے لیے مضر ہو یا نقصان دہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس آیت کا ذکر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ ہی کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ ہی کے جو کانسیپٹ ہے، اللہ ہی کا جو تصور ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اچھا معالج ہوتا ہے وہ جب بھی علاج کی طرف آتا ہے، وہ جب بھی آپ کو آپ کی کیور آپ کو کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ سب سے پہلے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا نا، کہ فرمایا کہ سب سے اچھا طبیب وہ ہے جو تمہارا رفیق ہو، جو تمہیں اچھے الفاظ کے ساتھ نوازے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں جو اچھی طرح سے سود کر دے، اچھے ورڈز ہمارے ساتھ بول دے ڈاکٹر، ہماری آدھی بیماری وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وائی؟ بیکاز بیماری کا جو اصل جگہ ہے، جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوریجن ہے بیماری کی، یعنی ایسی جگہ جہاں سے بیماری پھلتی پھولتی ہے، جہاں سے بیماری کو بہت ساری یعنی اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ دل ہے ہمارا، وہ ہماری سول ہے، ہمارا انر سیلف ہے۔ تو جب وہ اللہ کی یاد سے منور ہو گیا، جب اس کے اندر یقین دلا دیا اگلے ڈاکٹر نے بھی آپ کو کہ آپ نے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، یا یہ کہہ دیا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کو آرام آ جائے گا، یا یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایسے معالج کے پاس لوگ بہت زیادہ جانا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ورڈز، اور کون سے ورڈز جو آپ کی انر سیلف کو ہیل کریں، جو ہمارے دل کی ہیلنگ کریں، وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں، وہ دوائی سے، وہ کسی بھی طرح کے پروسیس سے وہ زیادہ اہمیت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے دوبارہ سے میں نے آغاز کیا ہے توحید کے تصور کے ساتھ کہ جب بھی علاج کی بات کریں آپ، جب بھی شفا کی بات کرتے ہیں آپ، بغیر دل کی ہیلنگ کے، بغیر انر ہیلنگ کے کوئی بھی کسی بھی طرح کا علاج ممکن نہیں، چاہے وہ فزیکل ڈیزیز ہو یا اسپریچول ایلمنٹ ہو۔ اب اسپریچول ایلمنٹ کیا ہے یا روحانی امراض کیا ہے، اس پہ ہم آگے تھوڑا سا چل کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، کل کچھ چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا تھا، آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے طب نبوی کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم اس چیز کو پچھلے کئی دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ ایک مکمل پیکج ہے ہمارے لیے، ایک پرفیکٹ جو ہے وہ رول ماڈل ہے، پرفیکٹ ایگزامپل ہے ہم سب مومنین کے لیے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ علاج تھا وہ کیا تھا، آپ کس طرح سے مریضوں کو ہیل کیا کرتے تھے، یا آپ اپنے لیے کیا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ کل میں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ ہیلنگ جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتی ہے۔ پریونٹیو یعنی اس کی جو میتھڈالوجی ہے علاج کی، وہ 2 ہیں، 2 طریقوں سے آپ علاج کرتے ہیں۔ نمبر 1 پریونٹیو، نمبر 2 کیوریٹیو۔ پریونٹیو کہتے ہیں احتیاط سے، پرہیز سے، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا کر، جس کو اب علماء علاج بالغذا بھی کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، آپ کن کاموں میں انوالو ہیں۔ پریونٹیو میجرز میں آپ کے فنکشنز بھی آتے ہیں، آپ کے ایکشنز بھی آتے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کون سے ایسے کام ہیں جن میں انوالو رہتے ہیں، جن کی کچھ چیزوں کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیند کو مکمل کرنا، اچھی نیند لینا ضروری ہے۔ پھر ہم اس چیز پہ بھی بات کر کے آئے تھے کل کہ ہمارا جو ٹینشن، دماغی ٹینشن جو ہوتی ہے، وہ ایک بڑا ریزن بنتی ہے بیماریوں کو بہت زیادہ کرنے میں۔ پھر ہم نے اس چیز پر بھی بات کی تھی کل کے لیکچر میں کہ کس طرح سے دعا ایک کیور ہے، دعا ایک علاج ہے، کہ آپ پہلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو مسلسل مانگی ہوئی دعائیں ہیں، یعنی جو آپ کثرت سے مانگتے تھے، ان میں کون سی ایسی دعائیں تھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والبرص وسیء الاسقام۔ ٹھیک ہے، یہ جو آج کل بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی کہ تمام برائیاں، جو بری بیماریاں ہیں، یہ تمام ایسی بٹر قسم کی ڈیزیزز ہیں، اللہ اس سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ
الاعداء، اے اللہ میں مصیبت سے، اپنے نصیب کی تنگی سے اور دشمنوں کے خوش ہو جانے سے، کہ لوگ جو مجھے پسند نہیں کرتے، جو میرے دشمن ہیں، وہ مجھے بری حالت میں دیکھیں، میزریبل کنڈیشن میں دیکھیں اور مجھے دیکھ کر خوش ہوں، میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں جو ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا دو ایسی نعمتیں ہیں جسے لوگ جو ہیں جس کو ریئلائز نہیں کرتے، جس کی قدر نہیں کرتے، ان میں سے ایک صحت ہے، ہیلتھ ہے، اور دوسری وقت کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی ہم قدر نہیں کرتے، نہ ہم صحت کی کرتے ہیں، نہ ہم وقت کی کرتے ہیں، وقت کو بھی بہت ضائع کرتے ہیں اور صحت کو بھی بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ اب اس وقت اگر میرے پاس صحت کی نعمت ہے، اگر اس وقت میرے پاس باقی تمام جو بھی نعمتیں ہیں، میں ان کے کھو جانے سے، میں ان کے ضائع ہو جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور یہ جو تو نے مجھے آسانی دی ہے، جس عافیت میں ہوں، جس صحت کے عالم میں ہوں، جس اچھی کنڈیشن میں ہوں، وہ کہیں بدل نہ جائے، یعنی میری عافیت، میرا جو اطمینان ہے وہ کہیں شفٹ نہ ہو جائے نقصان کے ساتھ، یا بیماری کے ساتھ، یا غم کے ساتھ، یا فتنے کے ساتھ۔ وَمِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اے اللہ میں تیرے سے پناہ میں آتی ہوں، میں تجھ سے تیری پناہ میں تجھ سے شیلٹر لیتی ہوں۔ آئی سیک ریفیوجیز، کیا انگلش میں ٹرانسلیشن کریں کیا ہے؟ او اللہ آئی سیک ریفیوجی، میں تیرے پاس پناہ لیتی ہوں۔ جس طرح پناہ گزین دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا، اپنے ملک میں حالات خراب ہوں تو دوسرے، یہ جو مہاجر جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، ہے نا، جو مائگریٹ کر کے کیوں جاتے ہیں؟ کہ اپنی جگہ پر، اپنی علاقے میں پرابلم ہے۔ تو اعوذ کا یہی مطلب سمجھ لیں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے علاقے میں لے آتی ہوں، میں آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیتی ہوں، اور آپ ایسے بادشاہ ہیں جو اپنی پناہ میں آئے ہوئے لوگوں کو بالکل مایوس نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ تو میں اس چیز سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اس چیز سے آپ کا شیلٹر لیتی ہوں کہ وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک، کہ اچانک میرے پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، اچانک سے میں کسی بدبختی کا یا فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پریونٹیو جو میتھڈولوجی ہے ان میں سب سے پہلے، یعنی آپ کوئی بیماری ہے یا نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تو بچا لے، آنے والی بیماریوں سے بچا لے، آنے والی تمام فتن اور مصیبتوں سے بچا لے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہم اسی نیت سے، اسی جذبے سے یہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہوں تو ہمارا دل سکون میں رہے گا ویسے بھی، ہے نا۔ ابھی یہ جب کرونا وائرس کا شروع ہوا تھا، جب بہت شروع کے دن تھے اور ہر چیز آف ہو گئی اور ایک اتنا خوف کا عجیب طرح سے عالم تھا، اور ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا تھا باہر سے کوئی آ گیا یا ہم تھوڑا سا باہر چلے گئے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو میں نے کثرت سے، ظاہر انسان ہے، ایک قلق اور ایک جو ٹینشن والا عالم ہے وہ تو شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے ان دنوں میں کثرت سے، میں نے اپنے کچن میں سامنے وہ دعا لگائی ہوئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کو میں نے پوری دعا کو میں نے جب بھی میری نظر پڑتی اس کو پڑھنا شروع کر دیتی اور اسی نیت سے، اور الحمدللہ ودن 1 to 2 days میرا دل ریلیکس ہو گیا، اور مجھے دوبارہ سے اس چیز کے اوپر میرا جو ہے نا وہ اطمینان قلب ہو گیا کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ تو انسان ہے، نسیان سے ہیں، بھول جاتے ہیں، بار بار مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، بار بار ہمیں جو آس پاس ہونے والے واقعات ہیں اور آس پاس ہونے والی جو چیزیں ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یا یہ کوئی بہت حیران کن بات نہیں ہے کہ ہمارا دل غافل ہو جائے۔ ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے، ہمارا دل چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو ہمارے، یہی موقع ہیں کہ جو اللہ پاک ہمارے لیے ایز اے ریمائنڈر ہمیں دیتے ہیں، ہمارے پاس بار بار اللہ تعالیٰ اپنے یاد دہانی کے جو ہے وہ طریقے بھجوا دیتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں ان ساری چیزوں سے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل غافل کو اس غفلت سے باہر نکال سکیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دعا جو ہے وہ پریونٹیو میجرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کیا کرتے تھے، بیماری سے بچنے کے لیے جو چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، ان میں سب سے پہلے دعا تھی۔ اچھا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نازل نہ فرمائی ہو، اور ان دواؤں میں، یعنی جو شفا کے لیے ٹول یوز کیے جاتے ہیں، جو ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں، جو دعا، میڈیسنز، میڈیکیشنز
چاہے وہ ہربل ہے، چاہے وہ ایلوپیتھک ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہے، جو بھی ہے، جو بھی آپ ذریعہ یوز کرتے ہیں ان یعنی اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، ان دواؤں میں یعنی ان میڈیسنز میں سب سے مفید دوا دعا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دعا سب سے زیادہ جلدی فائدہ دیتی ہے جو مصائب اور بیماریوں کی دشمن ہے، اور وہ پہلے سے آپ کو ہر طرح کی چیزوں سے آپ کو ایک شیلٹر میں لے جاتی ہے. آپ اپنا دعاؤں کے ذریعے سے، فرمایا نا دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے. آپ ویپن کے ذریعے سے اپنے آپ کو آلریڈی شیلٹر میں کر دیا. آپ نے اپنا کیسل اگر آپ نے مضبوط کر دیا نا، یہ کیسل جو ہے وہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے کہ ہم بڑے مضبوط کیسل میں ہوں. تو دعاؤں سے زیادہ کوئی بھی اسٹرانگ کیسل نہیں ہو سکتا کہ آپ جس میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور ان دعاؤں کو رپیٹ کریں اور ان کو پوری سینس کے ساتھ، پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو آپ پڑھیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں جو ابھی ذکر کرنے لگی ہوں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو یعنی تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے. یعنی اگر میری تقدیر میں، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بیماری لکھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، آنے والے ٹائم کا بھی اس کو پتہ ہے. اگر میری تقدیر میں کوئی مصیبت لکھی ہے، کوئی فتنہ لکھا ہے، کوئی مصیبت لکھی ہے، تو اس کو کون سی چیز ہے جو میں پہلے سے ہی اپنے لیے جو ہے وہ پریکاشن کے طور پر کر سکتی ہوں؟ دعا. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قدر کو یعنی قضا کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں آ سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو اور ہم ہیلدی رہیں تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام ہے نیکی کرنا. اور آدمی اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. زندگی بھی رزق ہے نا، عمر بھی رزق ہے، ہیلتھ بھی رزق ہے. کون عطا کرتا ہے؟ صحت کس کا عطا کیا ہوا سرمایہ ہے؟ اللہ کا نا. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم کر لیتے ہیں اس نیکی کی وجہ سے. تو دعا کے بعد نیکی ہمارے سامنے آ گئی کہ نیکی ایک ایسی چیز ہے. اچھا، اس میں ایک بہت اہم آپ کے سامنے آیت بھی سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، کہ تم ان سے جو اللہ کے دین کے خلاف ہے ان سے لڑتے رہو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا جیسے وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں. وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہیں ان پر غلبہ عطا کرے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اس عمل کی وجہ سے یعنی جہاد، تبلیغ، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے اللہ بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا. وَيُذْهِبْ غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کے میل کو اور ان کے دلوں کی تنگی کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. دعا کے بعد ایک اگلی چیز ہمارے سامنے آ گئی، نیکی. اور نیکی کے اندر کیا ہے؟ نیکی صرف خود نہیں کرنی، دوسروں تک پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی چیز میری تمہیں پتہ چل جائے، ایک بھی بات تمہارے تک پہنچے، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو دل کے اندر سے کینہ ختم ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے دوسروں کا بھی کہ دوسروں کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی اچھائی کا جو ہے وہ درس دینا ہے. جب آپ دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل اسٹرینتھن ہوتا ہے آپ کے اندر. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے، آپ ان سے ایک سروے کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں، ان کی لائف کو دیکھیے، ان کی یا ان سے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے. خوشحال سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل خوش رہتا ہے، اس کا اپنی ہیلتھ وائز بھی اور باقی تمام چیزوں کے حوالے سے بھی وہ اسپرٹ میں رہتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں کوئی مسئلے نہیں آتے، کوئی پرابلمس نہیں آتی، آئیں بھی تو اس نے اپنے آپ کو، چونکہ جب آپ دوسروں کو بتا رہے ہو تو فار انسٹنس جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب میں اگر آپ کو نہ بتا رہی ہوں اور اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں یا میں خود تک ہی محدود رہوں، تو یہ جو ساری چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں وہ میرے لیے جو ایک ریمائنڈر بن رہی ہیں وہ نہ رہیں، ہے نا. اور انسان اکیلا تو اتنی ساری چیزوں کو روزانہ بار بار دہرا بھی نہیں سکتا، اتنی ساری چیزوں کے اندر بار بار انڈلج بھی نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے دنیا ہے، 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ دوسروں کو بتانا شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ عمل آپ کے لیے بھی روشنی کر دیتا ہے، آپ کے اندر بھی جو ہے وہ سکون پیدا کرتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو بہت ساری چیزیں جو بیماری کاز کرتے ہیں، ٹینشن ہے، مسلسل فکر ہے،
انزائٹی ہے، وہ جب آپ دوسروں کے ایک ساتھ آپ کا ایک لنک ہوتا ہے، ایک تعامل ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے علاوہ آپ کی جو آپ کو لگتا ہے ہماری زندگی میں سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بیچارے آزمائش میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں دل اسٹرینتھن ہوتا ہے، اپنی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ موجودہ نعمتیں ہیں اس کے اوپر پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے نا۔ تو اگر آپ صرف اپنے آپ میں ہی رہیں، صرف اپنے ساتھ ہی آپ رہیں، تو آپ دیکھیے کہ دین اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمارے پاس آتا ہے کہ جب ان کی ایک قوم کو اللہ نے منع کیا، وہ جو واقع سبت ہے نا، انشاءاللہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں گے جا کے کہ مچھلیاں ہفتے والے دن پکڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو مچھلیوں کو جنہوں نے پکڑنا چھوڑ دیا، اور دوسروں کو لیکن انہوں نے منع نہیں کیا، خود تو وہ باز آ گئے لیکن دوسروں کو منع نہیں کیا گناہ کرنے سے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑتے رہے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے مچھلیاں پکڑنا چھوڑا بھی اور دوسروں کی فکر بھی کی، دوسروں کو بار بار سمجھاتے رہے، دوسروں کو بار بار اس چیز کی تلقین کرتے رہے، ڈراتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے جب تو نہ کرو ایسے۔ تو جب اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو آپ دیکھیں کہ کن کن لوگوں کو تباہ کیا گیا۔ وہ لوگ جو مچھلیاں خود نہیں پکڑتے تھے، وہ نہیں روکتے تھے، جن کو دوسروں کی کوئی وہ لوگ جو پکڑتے تھے اکٹھا ان پر عذاب آیا۔ صرف وہ لوگ بچ گئے کہ جو دوسروں کو تلقین کر رہے تھے کہ تم اس برائی سے اور اس گناہ سے بچ جاؤ۔ تو یہ جو تبلیغ کا جو تصور ہے، دوسروں کو بتانے کا جو تصور ہے، دوسروں کے ساتھ انوالو ہونے کا جو تصور ہے، یہ آپ کے دل کو خوش رکھتا ہے۔ اور اس میں اتنی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے لیے، وہ ایک دعا ہے، اور کون نہیں چاہے گا نبی کی دعا لینا؟ اور نبی کی دعا سے زیادہ مقبول دعا کس کے لیے ہوگی کہ نظر اللہ امرأن، اللہ اس بندے کو چمکتا دمکتا رکھے۔ نظرہ جو عربک میں ورڈ ہے نا، عربک چونکہ بہت کمپریہنسو لینگویج ہے، بڑی اس کے ایک لفظ کے کئی ترجمے ہیں، تو نظرہ کا مطلب پھلتا پھولتا رہے وہ بندہ فلرش کرے، وہ بندہ ترقی کرے، پھلتا پھولتا رہے، خوش باش رہے، چمکتا دمکتا رہے، ہیلدی رہے۔ نظر اللہ امرأن، کون؟ سمع مقالتی، جس نے میری باتوں کو سنا، فحفظها، اور ان کو یاد کیا، فوعاها، پھر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی، فبلغها، اور دوسروں کو پہنچایا۔ یہاں تک اینڈ نہیں کر دیا کہ سن لیا اور اپنی طرف اپنے لیے کوشش کی کہ اچھا چلو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، اس کے بلغها، دوسروں تک پہنچایا۔ اس حدیث کی جو دوسری روایت آتی ہے اس میں 2 ہی ورڈز ہیں کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها فبلغها، کہ اس نے ان کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ عمل کا وہ جو فوعاها والی بات ہے وہ ایک اور روایت کے اندر مسنگ ہے، یعنی دوسروں تک جب آپ پہنچاؤ گے تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، دوسروں تک اللہ کی باتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو بڑی کیئر کے ساتھ اور بڑی پوٹینشیل کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ جب دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ کے اپنا عمل بھی اللہ اس کی برکت سے کیا درست نہیں کر دے گا؟ کیا اس نیکی کی وجہ سے آپ کے اپنے عمل میں برکت نہیں ہوگی؟ تو وہ بندہ چمکتا دمکتا رہے۔ اب نبی کی دعا کون چاہے گا کہ ہم نبی کی دعا نہ لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، اللہ اور رسول کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے بعد فبلغها، آگے پہنچاتا ہے۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن تک پہنچائی گئی بات اور وہ سننے والے سے زیادہ انہوں نے جلدی عمل کیا۔ فار انسٹنس، آپ میری باتوں کو اس وقت سن رہے ہیں، آپ نے سن کر اپنے گھر میں اپنی ماما سے یا اپنے گھر فیملی ممبرز میں سے کسی اور سے ڈسکس کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیلے کر لیں اس کو کرنے میں، لیکن جنہوں نے سنا ہے وہ فوراً سے پہلے کر لیں، ہے نا؟ یعنی جنہوں نے ڈائریکٹلی نہیں سنا، وہ آپ کے ذریعے سے جو آپ نے بتایا وہ اسی وقت اس کو کر لیں۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ نے جو تیسرے بندے کو بتایا انہوں نے عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ یعنی اتنا بھرپور پیکج ہے۔ اور جب نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب رحمتیں مل رہی ہوتی ہیں، تو دل ویسے ہی خوش رہتا ہے، دل کو اطمینان رہتا ہے، کوئی اور چیز نہیں سوچتی۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں
ہمارا جو ایک مینٹل لیول ہے یا ہمارا جو ایک مینٹل ہیلتھ کا جو ایشو ہے وہ کافی حد تک کور ہو جاتا ہے نا. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں ہم ٹھیک رہتے ہیں, بہت ساری بیماریاں بھاگ جاتی ہیں, بہت ساری ٹینشنز نہیں رہتی, اور ہم کس فکر میں ہوتے ہیں, ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے فلاں, ابھی آپ نے فلاں پڑھنی ہے نماز, آپ نے آگے روزے کو افطار کرنا ہے, اس کے بعد تراویح پڑھنی ہے, اس کے بعد سحری کے لیے پھر اٹھنا. وہ ایک پورا سرکل نیکی کا لگا ہوا ہوتا ہے, اور ہمارا دل شاد باد رہتا ہے کیونکہ دل اسی کے لیے بنا ہے نا. دلوں کو سکون تو اسی چیز سے آئے گا. تو جب دل مطمئن ہوں گے, آرام میں ہوں گے, تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈائبیٹک ہیں لیکن رمضان میں ہمیں بیماری تنگ نہیں کرتی, ہم کنٹرول میں رہتی ہے ہماری شوگر, ہمیں فلاں ایشو ہے لیکن رمضان مبارک میں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ڈیمو دیا جاتا ہے, ایک ہمیں ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرنے کے لیے بنے ہو, تم یہی کرتے رہو گے تو تمہیں اللہ جو ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ رمضان میں ہم سب کے گھروں میں دسترخوان کتنا وسیع ہو جاتا ہے نا, کتنی ساری برکت آ جاتی ہے رزق میں. تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ رزق کی برکت, صحت کی برکت, آپ کی زندگی میں برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے, اللہ کی اطاعت سے, نیکی سے. عام دنوں میں چونکہ ہم اس طرح سے نیکی نہیں کر رہے ہوتے اور اس طرح بھاگ دوڑ کر نیکیوں کا جو اہتمام ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے, تو ہر چیز ہماری سلو ڈاؤن فیل ہوتی ہے, صحت میں برکت فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے, رزق کے ایشو آ رہے ہوتے ہیں. تو تبلیغ کرنا, علاج, جب ہم بات کریں گے اسلام کے حوالے سے علاج کرنے کی یا ہیلنگ کی, تو اس میں دعا کے بعد امپورٹنٹ جو ایک کیٹیگری ہے وہ تبلیغ کی ہے. اکیلے صرف اپنی ذات کی فکر کرنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ اس کو منع کیا گیا اس بات کو کہ تم خود نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے ہمسائے میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, تو تمہاری نماز جو ہے اس کا بھی اس طرح سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تم نے دوسروں کی فکر کرنی. اور یہ جو ورڈ ہے نا فکر کرنی ہے, جب انسان اللہ کے دین کی فکر کو اپنا لیتا ہے, یہ ایک سودا ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ایک بزنس ہے. دیکھیں ہم کبھی بھی وہ بزنس نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں ہمیں خسارہ ہو, جس میں ہمیں لاس ہو. اور یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ لن تبور, جس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا, جس میں کبھی بھی آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا. اور وہ کون سی تجارت ہے؟ جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے. جب آپ اللہ کی دین کی فکر کرنے شروع ہو جاتے ہیں, جب آپ اس کی فکر میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں, تو باقی تمام فکروں سے اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اور ان میں صحت کی فکر بھی ایک ہے. جو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں 50 طرح کی ڈاؤٹس, 50 طرح کے وہم, 50 طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ذہن میں. جب ہم اللہ کے دین سے جڑ جاتے ہیں وہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, وہ سارے وہم غائب ہو جاتے ہیں, وہ سارے جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے آپ کا علاج کا, اس کے اندر علاج بالغذا پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی, کل بھی کچھ اس پہ بات ہوئی تھی کہ آپ کی غذاؤں میں یا آپ کے کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا. اچھا, اس سلسلے میں 2 بڑی اہم پیاری کتابیں ہیں جو ٹرانسلیٹڈ ہو گئی ہوئی ہیں, یعنی اردو میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن عربک میں, انگلش میں اور بہت سی لینگویجز میں مل جائیں گی. طب النبوی, الطب النبوی کتاب اسی نام سے, الطب النبوی, علامہ ابن قیم الجوزیہ کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے طب نبوی, اور ایک علامہ ذہبی کی کتاب ہے طب النبوی. جن لوگوں کو شوق ہے یا جو لوگ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ فیلڈ سے ہیں, وہ لوگ میں ان کو اس چیز کی ضرور ایڈوائز کروں گی کہ وہ ضرور اس کو پڑھیں, ان کتابوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے, طب النبوی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ یقین کیجئے علامہ ذہبی کی خاص طور پہ کتاب جو ہے وہ اتنی انہوں نے جامع لکھی ہوئی, اتنی کمپریہنسو لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھایا کرتے تھے. اور میں پڑھ رہی تھی کہ اس کے اندر پورا چارٹ دیا ہوا ہے کہ کون سی غذا ایسی ہے جس کے ساتھ آپ دوسری غذا کو ملا کے نہ کھائیں. جیسے فار انسٹنس, اگر آپ نے روٹی کھائی ہے, گندم کھائی ہے, تو اس کے فوراً بعد دودھ پینے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی کھٹی چیز کھائی ہے تو اس کے فوراً میٹھی چیز کھانے سے منع کیا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آپ کے سامنے پکا ہوا گوشت آیا, بھنا ہوا گوشت جس کو فرائی کیا گیا تھا گھی کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 سالن نہیں کھاتا, اس کو لے جاؤ. تو جن صحابی نے آپ کے سامنے پیش کیا, ان کا یا رسول اللہ یہ تو ایک ہی سالن ہے, یعنی بھنا ہوا گوشت ہے. آپ نے فرمایا نہیں, ایک گوشت ہے اور ایک گھی ہے. یعنی گھی, اب آپ دیکھیے آئل جو ہے وہ ایک کتنا
طاقتور چیز ہے اور وہ کتنی یعنی وہ آلریڈی وہ اتنا اسٹرانگ ہے. تو گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گھی کے کھانا پسند کیا. اور ہم جو خواتین کوکنگ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ گوشت جو ہوتا ہے جو اچھے والا گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا فیٹ بھی ایڈ ہوتا ہے. اس میں نیچرل جو ہے وہ ایک طرح سے فیٹس ہوتے ہیں, نیچرل اس کے اندر آئل ہوتا ہے, الگ سے اس کے اندر آئل ڈال کر اس کو مزید ہیوی کر کے نرا کولیسٹرول آپ کے لیے مصیبت ہے نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھانے پینے کی تمام عادات ہیں وہ یہ جو آیت نمبر 31 ہے سورہ اعراف کی, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو, کھانے اور پینے میں اسراف نہ کرو. تو اس کی پوری آپ کو پرفیکٹ اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ملتی ہے. اور جو لوگ بھی میں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور ان کتب کا مطالعہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شوق سے کھایا کرتے تھے. کچھ حصہ میں آپ کو اس میں سے بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا, ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے, لیکن اگر اس سے گزارا نہ ہو سکے یعنی چند لقمے ہوں تو پھر 3 حصوں میں کھانا کھائے, ایک حصہ کھانے کے 3 حصوں کو اپنائے, ایک حصہ کھائے, ایک حصہ پانی پیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھے. یعنی جب آپ کھانا کھانے لگیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایڈوائس ہم تک پہنچ گئی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فل کر کے نہیں کھانا. جب ہم بہت فل کر کے کھا لیتے ہیں, جب ہم بہت فل کر لیتے ہیں اپنے اسٹمک کو, اس سے آٹومیٹکلی ہمارے پھر پرابلمس جو ہیں وہ ہیلتھ ایشوز, السر شروع ہو جاتے ہیں, ڈائجسٹو پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, گیسٹرک پرابلم, گیس جس سر کو چڑھتی ہے, مائگرین ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں صرف ایک مرتبہ بھرپور جو کھانا ہوتا ہے نا, جو ایک فل میل ہوتا ہے, وہ آپ صرف ایک دفعہ کھاتے تھے. اب آگے ہم چل کے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں دن میں ہم 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنا کافی ہو جاتا ہے نا. پوری گرمیوں کے ہم نے پیچھے روزے رکھے ہیں پچھلے 2-3 سال پہلے, پورا دن کتنا لمبا ہوا کرتا تھا, لیکن الحمدللہ پیاس یا وہ کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے لیکن بھوک نہیں لگتی ہے نا, عادت ہو جاتی ہے. آپ کا اسٹمک جو ہے اس کو آپ ہیبیچول کر لیتے ہیں, اس کو آپ اس کی عادتوں کو خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ہم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے کہ آپ کی جو عادت مبارکہ ہمارے سامنے آئی کہ آپ فل میل دن میں صرف ایک ہی کھاتے تھے. صحابہ دن رات میں, صحابہ کرام, پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں مطلب صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں 2 دفعہ کھانے کا ذکر ملتا ہے, یعنی صبح اور شام. اسی طرح عربی کی جو لغت ہے اس کے اندر 2 ہی کھانے اور عشاء یعنی لنچ اینڈ ڈنر, اس کے اندر باقی جو ہمارے ہاں جو بریک فاسٹ الگ سے چل رہا ہے, پھر ظہرانہ الگ سے چل رہا ہے, عصرانہ الگ سے چل رہا ہے, عشائیہ الگ سے چل رہا ہے. جب سے یہ چھٹیاں ہوئی ہیں تو مجھے تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں تو سارا دن کچن سے ہی جڑے رہتے ہیں نا, کہ پہلے جی دیر سے ناشتہ کیا, اس کے بعد دوپہر میں بھی کچھ چاہیے, پھر چائے کے ساتھ بھی کچھ اسنیکس وغیرہ چاہیے, کچھ آپ کو کچھ اس کے ساتھ بھی لوازمات چاہیے, اس کے بعد آپ کو ڈنر بھی چاہیے, پھر رات کو سونے سے پہلے دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے اور وہ دوبارہ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا چل رہا ہوتا ہے سارا دن, پھر یہی کام ہے آپ کا. تو اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسی طرح کی روٹین میں رہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ بیماریوں کی آٹومیٹکلی شرح زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ غذائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں جو آپ بہت کثرت سے استعمال کرتے تھے اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر دوں, ان میں سے آج اس حوالے سے مجھے ایک بہت اچھی ایک بات بھی سامنے آئی, زیتون کا تیل. اور میں ایک نیوٹریشنسٹ کو سن رہی تھی ایک پروگرام میں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اس ایپیڈیمک میں, اس بیماری کی حالت میں جو امیونٹی بوسٹرز ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں, ایون ویسٹ میں جو چیز بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے, ان میں سب سے بڑھ کر زیتون کا تیل ہے. اولیو آئل آپ کی امیونٹی کو بہت بوسٹ کرتا ہے, اور اس کو کچا کھانا یعنی اس کو آپ اس کا جو ہے اس کو سلاد کے اوپر ڈریسنگ کر کے کھائیں یا اس کو ویسے ہی چمچ سے کھائیں, یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اس میں ترمذی کی روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں کہ آپ سے نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کو غذا بناؤ, یعنی وہ کھانے کی چیز ہے, اور اس کی ودہنوا بہ, اور اس سے مالش کرو, جسم کے لیے بھی وہ آپ کو سودنگ ہے ایک. فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ, کیونکہ وہ ایک ایسے درخت سے ایکسٹریکٹڈ ہے, نکالا گیا ہے کہ جس کو مبارک کہا گیا, جس میں اللہ کی طرف سے برکت عطا کی گئی ہے. تو عرب کے جو
بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ملک میں اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں اولیوز. اگر آپ کو فریش مل جائیں زیتون جو ہے تو اس کو فریش حالت میں استعمال کرنا آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. ورنہ آج میرے سامنے جو ایک مشہور نیوٹریشن ہے، ان کی ایک ترکیب میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ 2 چمچ زیتون کا تیل لے لیں اور اس میں 2 چمچ جو ہے وہ شہد ملا لیں اور آدھا چمچ یعنی جو ٹی سپون ہے اس کو ہاف اس کے اندر ہلدی ملا لیں اور ان تینوں کا مکسچر بنا کے رکھ لیں. یہ آپ کے لیے امیونٹی بوسٹر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں شہد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ تلقین کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو شہد دو. اب انہوں نے جا کے اس کو شہد کھلایا تو اگلے دن آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شہد دینے سے اس کا پیٹ کا درد زیادہ ہو گیا. آپ نے فرمایا دوبارہ شہد دو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ صورتحال ہے کہ ہم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جی جادو کی چھڑی گھوم جائے اور میں انسٹنٹلی جو ہے نا وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور مجھے ہر طرح کا ریلیف مل جائے. آزمائش بھی تو ہمارے معدے کی بھی تو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے جسم کی اور ہمارے یقین کی بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اس میں. اور یہ میں صحابہ کی بات سنا رہی ہوں کہ وہ دوسرے دن آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو میرے بھائی ہیں ان کے درد میں اضافہ ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ شہد دو. اب جب وہ تیسرے دن آئے تو آپ دوسرے دن جب انہوں نے کہا کہ ان کے پیٹ میں درد ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا شہد دو اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ شہد میں شفا ہے. تو انہوں نے جا کر دوبارہ جب اپنے بھائی کو شہد استعمال کروایا تو ان کا وہ درد اور ان کی تکلیف جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو زیتون کے تیل کے بعد جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ شہد کی ہے. اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے ہماری لیے کہ ہمارے ہاں چونکہ شہد بہت اچھی حالت میں ہمیں دستیاب نہیں ہوتا، ہم لوگ اتنی آرٹیفیشل لائف میں آ گئے ہوئے ہیں اور اپنے لیے ہم نے اتنی مصیبتیں اپنے ہاتھوں سے اکٹھی کر لی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کی وجہ سے ہی جو بھی چیز بگڑی ہے یا خراب ہوئی ہے زمین میں اور سمندر میں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے نا. تو اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز اپنی پیور اور آرگینک فارم میں موجود نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس چیز کے اندر اتنی زیادہ اٹریکشن ہے کہ اب آپ کو آرگینک پروڈکٹس کا ایک پورا بزنس ہب نظر آتا ہے کہ لوگ آرگینکس پروڈکٹس کے نام سے ہمیں آرام سے جو ہے وہ بیوقوف بھی کئی دفعہ بنا جاتے ہیں اور لوگ اس چیز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں کہ ہمیں آرگینک چیز ملے، نیچرل چیز ملے، ہمیں اصلی حالت میں ملے. اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس ساری اصلی اور جو اچھی غذا والی جو غذائیت والی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ساری ضائع کر دی. شہد ان میں سے ایک ہے. نہ ہم اہتمام کرتے ہیں اچھا شہد حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو بھی شہد آپ کے پاس موجود ہو اس کو اپنی خوراک میں ضرور رکھیں. امیونٹی بوسٹر ہے، آپ کو آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. اس کو پانی میں ڈال کر آپ پی سکتے ہیں، اس کو دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ایک چیز آپ سسم کی لائف میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتی تھی وہ ہے کھجور. ٹھیک ہے. کھجور کے اس کے جو نیوٹریشن اس کے اندر ہے، اس کی جو غذائی اجزاء اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ وہ کس قدر ہمارے لیے بہترین ایک خوراک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ایسے علاقے میں تھے کہ جہاں پر کھجور بہت زیادہ وافر مقدار میں پائی جاتی تھی تو وہاں اس کو بہت زیادہ استعمال بھی کیا جاتا تھا. اور آج خاص طور پر چونکہ بچیاں سن رہی ہیں، لڑکیاں زیادہ مجھے اس وقت سن رہی ہیں، تو خواتین کے جو پرابلمس ہیں جن میں پیریڈز ریلیٹڈ پرابلم ہے، مینسٹرل ایشوز ہیں، زیادہ ہونا، کم ہونا، ریگولر نہ ہونا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری ایک کھجور کے یوز کرنے سے بہت حد تک کور ہو سکتی ہیں. خاص طور پر آپ کی ڈیلیوری کے بعد، آپ کے بچوں کی پیدائش کے بعد کھجور کو پریگننسی میں بھی یہ کہا جاتا ہے اور ڈاکٹرز بھی اس چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو آئرن اور ہم کیلشیم کے سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے اس کے اندر پریزرویٹیوز ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ جہاں آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی نقصان بھی دیتی ہیں. تو اگر آپ ان کو نیچرل اس میں کھائیں، نیچرل حالت میں کھائیں اور پیور فارم میں کھائیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہیں. تو ان میں سے ایک کھجور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں رمضان میں ہم کیوں اس کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی کمزوری کو دور کرتی ہے، آپ کی
جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے. تو اپنے لیے اس چیز کا اہتمام اس لیے کریں, سب سے پہلے یہ سوچ کے کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھجور کو پسند کرتے تھے. اور اس میں پھر آپ اجوا کھجور کے حوالے سے جو خاص طور سے آتا ہے کہ جادو اور ان ساری چیزوں کے علاج کے لیے, تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جو باہر سے کوئی بھی آپ کے لوگ سعودیہ سے آئیں تو بجائے اس کے کہ آپ باقی چیزیں منگوائیں, جائے نماز اور تسبیحات اور وہ ساری چیزیں, ان کے بجائے ان کو کہ ہمارے لیے تھوڑی سی اجوا کھجوریں لے آئیں. یعنی کسی بہانے ہم, کیونکہ وہاں پیور ہیں, اچھی حالت میں پاکستان سے بھی ملتی ہیں, لیکن وہاں سے جب آئیں گی آپ کے پاس تو ایک اوپر ایک مزید تسلی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آئی ہیں, تو آپ اس کو شفا کی نیت سے کھائیں. اگین نیت, انٹینشن از ویری امپورٹنٹ. اور نیت کیا ہے؟ اپنے دل کو ذرا سا ہلا لینا, اپنے آپ کو ذرا نوک نوک کر کے کہ نوک نوک دل میں کیوں کھانے لگی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. جیسے ہی ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں اور اس کی جو بیک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ایک ایشو ہے اس کو جب ہم ریوائیو کرتے ہیں تو الحمدللہ خود ہی برکت آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جیسے دیکھیں نا برکت ہے, درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. تو جب ہم آپ سے ریلیٹ کر کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لنک کر کے کھائیں گے تو ہمیں ویسے ہی اس میں شفا ملے گی. اور دوسری بات اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں اگر صبح شام آپ 10 کھجوریں کھا رہے ہیں, ظاہر ہے کسی بھی چیز جو ہے اس کی, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت ہے وہ رکھی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کوئی بھی چیز جب آپ حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے یعنی یوز میں آپ ایک لیول سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اعتدال کی حالت میں, عدل کی حالت میں آپ 1 سے 3 جو کھجوریں ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ڈیزیز, اکارڈنگ ٹو یور فزیک, اکارڈنگ ٹو یور ہیلتھ. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریضوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو مرض کی شکایت لے کر آتا تھا اس کے لیے جو آپ ان کو ریکمینڈ کرتے تھے وہ ہے تلبینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور وحشت کو دور کرتا ہے. اور تلبینہ اصل میں پاؤڈر ہوتا ہے اوٹس کا, جو ہوتے ہیں نا, اوٹس جو ہوتے ہیں اس کو پاؤڈر فارم میں کر کے وہ آپ اس کو پکائیں. اچھا, اس میں ایک دیکھ رہی تھی کہ عرب میں اس طرح سے پکایا جاتا تھا تلبینہ کہ کھانے کا ایک بڑا چمچہ بھر کر جو کا آٹا لے کر 1 لیٹر پانی میں گھول لیں. ٹھیک ہے, یہ جس کتاب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک عرب ان کی لکھی ہوئی ہے آتھر کی, تو انہوں نے یہ ایک ریسیپی دی ہوئی ہے تلبینہ جو پیور فارم میں ہم کہہ سکتے ہیں وسلم کے ہاں یا اس ٹائم پر استعمال کیا جاتا تھا کہ کھانے کا ایک بڑا چمچہ جو کا آٹا, ٹھیک ہے, اوٹس میل جو اس کا پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے جو, اس کو آپ لے لیں اور اس کو 1 لیٹر پانی میں گھول لیں. اس میں 3 بڑے چمچے چینی کے یا پھر شہد کے ڈال لیں. اگر آپ شہد استعمال کرنا چاہتے ہیں شہد اور چینی کے بغیر بھی بن سکتا ہے. یہ آپ کو میٹھے والے کا وہ بتا رہے ہیں ریسیپی. اور اس کو 3-4 منٹ ہلکی آنچ پر ابالیں اور اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال لیں. ٹھیک ہے, اور اس دودھ کے ڈالنے سے وہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا, صحیح ہے, اور اس کو آپ استعمال کریں. یہ تلبینہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا اس کے لیے ضرورت نہیں کہ اسپیشل لوگوں نے اس چیز کو بھی کیش کرنا شروع کر دی کہ تلبینہ کے نام سے وہ اسپیشل پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں. اگر آپ خود سے پسوا نہیں سکتے اور خود سے آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ جو کو پسوا کر, جس کو ہم ستو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اگر اس کے آٹے کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس طریقے سے اس کو استعمال کریں اور پھر اگین نیت وہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو ریکمینڈ کیا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی شفا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص طور پہ تلقین کی جاتی تھی کہ جن کے گھر میں کوئی غم ہوا ہو یا فوتگی ہوئی ہو یا جو لوگ پریشان ہوں ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کو تلبینہ استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو سکون عطا فرماتا ہے. اسی طرح بہت امپورٹنٹ چیز جو آج کی پوری میڈیکل سائنس بھی اس کو اٹیسٹ کر رہی ہے وہ ہے فلیک سیڈز. اور کلونجی کے بارے میں آپ سے ہم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے, آپ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ علیکم بہذہ الحبۃ السوداء, اپنے پر لازم کر لو ان کالے دانوں کو, فإن فیہا شفاء من کل داء الا السام, کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کو اب بہت ساری میڈیکل پرسپیکٹیو سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں دوا ایسی ہے. بلکہ پچھلے دنوں میں سن رہی تھی کہ جب
چائنا میں یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں پر لوگوں نے خاص طور پر ہربل ٹریٹمنٹ سے زیادہ جلدی اپنے آپ کو کیور کیا ہے، اور جو وہ ہربل میڈیسنز یوز کر رہے تھے، کیونکہ چائنا کا اپنا ایک ہربل پورا سائنسز ہے ان کے ہاں، تو وہ جس چیز کو یوز کر رہے تھے یعنی جس اپنی میڈیسن میں بہت زیادہ، وہ بلیک سیڈز ہی تھے، کلونجی ہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور چیزوں کو ملا کر وہ انہوں نے جو دوائی استعمال کی اس سے ان کو شفا ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، آپ کی سنت کو یاد رکھتے ہوئے، اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے، کچھ دانے کلونجی کے آپ سالن میں ڈال سکتے ہیں، یا آپ ویسے اس کو نگل سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی فارم میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، چند دانے، بہت زیادہ اس کو یوز کرنے کہ جب چمچ بھر بھر کے کھا لیں اور بعد میں یہ بھی مسئلے ہو رہے ہیں وہ بھی مسئلے ہو رہے ہیں، یعنی آلدو اس کا کوئی بہت سائیڈ افیکٹ سامنے کبھی بھی نہیں آئے، لیکن کلونجی کو اگر آپ، میں اپنے جو میرے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں ان کو میں زیادہ تر یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ کلونجی اور میتھی دانہ ان دونوں کا قہوہ استعمال کر لیں، آپ قہوہ اس کا بنا کر وہ آپ استعمال کریں، اس سے وہ بہت سودنگ بھی ہوتا ہے، بہت ریلیکس بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کو، آپ کے اسٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور اسپیشلی آپ کی یہ جو ہارمونل ڈسبیلنس ہے، پی سی او ایس ہے، یا پھر آپ کا پیریڈس کا کوئی بھی ایشو جو اس بیلنس سے لنکڈ ہے، اس میں بھی آپ کو یہ دو چیزیں میتھی دانہ اور کلونجی بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زندگی اور حیات طیبہ کو جب دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک چیز میرے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بہت چلا کرتے تھے، یعنی ایکسرسائز۔ آج اب ہم جو ہے وہ اس چیز کو اس لیے اپنے لیے لازم کر رہے ہیں ایکسرسائز کو کہ جی سائنس کہہ رہی ہے۔ آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تبوک کا 1000 کلومیٹر کا سفر گرمی کی شدت میں زیادہ تر پیدل اور کچھ اس کا حصہ اونٹ پر طے کیا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ اتنی اچھی تھی کہ آپ ایک بہت ہی وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ مرہب جو بہت بڑا مرہب، یہ میں اس کا نام مکس کر رہی ہوں، ایک بہت عرب کا مشہور پہلوان تھا، اور اس نے چیلنج کیا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو ہرا دیا تھا، آپ نے اس کو چت کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہیلتھ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی تھی، اور آپ بالکل، آپ کے جو حلیہ مبارک کا آتا ہے شمائل ترمذی جو کتاب ہے اس میں، کہ آپ کا پیٹ بالکل سیدھا تھا، ساتھ لگا، آپ اتنی متوازن غذا کھاتے تھے، اور اس میں جو ایک چیز میں پڑھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فائن آٹا استعمال نہیں کیا۔ ہماری جو بہنوں بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان دنوں، اس میں اگین آپ کی ہیلتھ کی جب میں بات کر رہی ہوں بیماریوں کی، تو آپ کی فزیکل ڈیزیزز بھی ہیں، اور اس کا پھر اثر آپ کے ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ پہ بھی پڑ رہا ہے، آپ کی اسپریچول ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے، کہ ہم بہت زیادہ میدا استعمال کرتے ہیں، فائن آٹا جو جس کو کہتے ہیں سفید آٹا، اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آتا ہے اکثر حدیث میں کہ آپ کے سامنے، یعنی آپ گندم کو، اس کے دانوں کو جب چکی سے وہ پس کر آپ کے سامنے آتے تھے تو آپ کس طرح سے اس کو صاف کیا کرتے تھے کہ آپ ایسے پکڑ کر ان کو کسی چیز میں ڈال کر تو ان کو پھونک مارتے تھے، ان کو بلو کرتے تھے، اور وہ پھونک مارنے سے جو اس کی ایکسٹرا جو بھی چھلکے ولکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے ہیں، باقی سارے کا سارا آپ گندوا لیا کرتے تھے، اس کا دلیا نما بنا کر اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو عرب میجورٹی یہی کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ، اور وہ اتنا آپ کے لیے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو آپ کی بھوک بہت حد تک کور ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے اب یہ بات ایک نکل آئی، تو یہ بچوں، جو چھوٹے بچے ہیں، میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ 1 سال کی ہے، اس کے لیے، اور ہمیشہ میں نے کوشش کا دلیا کسی نہ کسی فارم میں ضرور دوں، اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے ان کو جو کا دلیا دیا ہے، پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے، ہیلتھ بھی ماشاءاللہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ایون چھوٹے بچوں کی بھی یہ نیڈ ہے، یعنی بچپن سے ہی اگر ہم بچوں کو یہ عادت ڈال دیں تو یہ بہت بہتر رہ جائے گا۔ اور آج کل جو ہم ایک عام شکایت مل رہی ہوتی ہے کہ جی معدے کے بہت ایشوز ہو گئے ہیں، اسٹمک کا فلاں اور فلاں، وہ آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ مدینہ میں ایک طبیب کو روم سے بھیجا گیا تھا، جب روم فتح ہوا تو وہاں سے ایک طبیب کو بھیجا گیا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ طبیب 40 دن مدینہ میں رہا تھا۔ یہ وہی مدینہ ہے جس کا میں نے کل آپ کو بتایا کہ اس کا نام کیا تھا، یثرب، کہ لوگ بیماری رہتے تھے وہاں پر، بیماری بہت کثرت سے ہوتی تھی، کہ نام ہی یثرب پڑ گیا، تو آپ سے اس کا نام سب سے پہلے بدلا۔ تو وہ طبیب جو ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ وہ 40 دن رہا اور کوئی بھی بندہ بیمار نہ ہوا، تو اس نے وہ تنگ آ کے اس نے کہا کہ میں واپس ہی چلا جاتا ہوں، تو عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں ہوتے،
کیونکہ ان کو یہ تب کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے، یعنی جب آپ کی بہت زیادہ نیڈ ہو تب کھائیں، اور پھر ابھی کچھ بھوک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کلونجی، اولیو آئل، اولیوز اٹ سیلف، شہد، کھجور، یہ ساری چیزیں مکہ اور یہ مدینہ میں تو ظاہر ہے بہت وافر مقدار میں تھی، تو ان سب کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی کو طبیب کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ سے کوئی گفٹ میں ایک جوارش آیا تھا، جوارش کہتے ہیں یعنی ایک معجون ٹائپ کی کوئی چیز آئی تھی کسی صحابی کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کے ہاضمے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاضمے تو کبھی خراب ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ہم نے کبھی اتنا پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں کہ ہمارے ہاضمے خراب ہوں. بہت سارے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ ہفتے میں 2 روزے، جو عام دنوں کی بات کر رہی ہوں، کہ منڈے اینڈ تھرسڈے، پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ بہت دن گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی پانی اور کھجور کے. یہی 2 چیزیں تھیں جن پر ہمارا گزارا ہو رہا ہوتا تھا. ایک جگہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ 3 دن مسلسل ہمارے گھر کھانا پکے، 1 دن پکتا تھا اور 2 دن کھانا نہیں ہوتا تھا. یعنی اس طرح کی ان کی روٹین تھی کہ اتنا اپنے آپ کو لائٹ رکھتے تھے کہ پھر دیکھیں آپ پوری رات قیام میں بھی کھڑے رہتے اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں. اور اتنا سخت موسم ہے عرب کا، ڈیزرٹ جو ہے اس کا موسم کتنا سخت ہے، اور اس سے بھی فائٹ کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ امیونٹی کو اتنا بوسٹ کر دیتی ہیں کہ پھر آپ کو بیماری کی فکر ہی نہیں رہتی. آپ ان ساری چیزیں جو میں نے جتنی کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی امیونٹی کو انہینس کرتی ہیں. عام طور پر علاج بالغذا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ان چیزوں کے علاوہ سے، ایک تو جب بھی آپ فوڈ سے اپنے آپ کو ہیل کرنے کا وہ میتھڈالوجی دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے یہی چیزیں آتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوا دی. اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں بھی آپ یقین کیجئے کہ زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو ہماری لوکل ہیں، بلکہ ہیں ہی وہ چیزیں. ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم لوگوں نے یورپ کی وہ ایک نقالی میں، اور جو ہمارے ہاں یہ وجہ سے جو چیزیں ایڈورٹائزڈ ہوتی رہتی ہیں ہمارے سامنے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے ان کو اپنے خوراکوں کا حصہ بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پچھلے اگر ہم یہ 20 سال پہلے کی بات کریں، یعنی 2000 سے پہلے تک نوڈلز اور پاستا اور اس طرح کی کوئی بلا ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں کبھی بھی میں نے نوڈلز اور یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی. ایون ہم کالج لائف تک، یہ 2005 تک مجھے نہیں یاد کہ نوڈلز بہت زیادہ یا یہ چیزیں کہیں سامنے آئی ہوں. بہت بعد میں آ کے 2007 آنورڈ. اور آپ جب پاکستان کی ہیلتھ وہ ذرا سروے دیکھیں نکال کے، تو یہی ٹائم ہے، یہ پچھلا پورے 2 ڈیکیڈ ہے آفٹر 2000، بیماریوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. کینسر زیادہ ہوا ہے، ہیپیٹائٹس زیادہ ہوا ہے، ڈفرینٹ طرح کی ڈیزیزز، کبھی ڈینگی کے نام سے اور کبھی فلاں وائرس اور کبھی فلاں وائرس کے نام سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. وائی؟ بیکاز آف فوڈ ہیبٹس. امیونٹی اتنی ویک ہو گئی جب ہم یہ پاستا اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی کھا رہے ہیں، جنک کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، یہ ساری کس سے بن رہی ہے؟ وائٹ، اس سے میدے سے، پورے کی پوری آنتوں کو اور اس کے سارے فنکشن کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہے. آپ اپنے ذرا خوراک کی اس پہ دھیان ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بسکٹس اور مختلف ٹائپ کی یہ جو وائٹ فلور ہے یا وائٹ آٹا ہے، اس کا جو یوزج ہے ہم سب کے گھروں میں حد سے زیادہ ہو گیا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آکوپائی کر لیا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بعد میں آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اگر ہم ان چیزوں کو ترک کر کے دوبارہ سے آرگینک لائف سٹائل کی طرف آتے ہیں، یا آپ بالکل نیچرل لائف سٹائل کی طرف آتے ہیں، تو بہت ساری بیماریاں تو ویسے ہی ہماری جان چھوڑ جاتی ہیں، ہے نا یہ بات. اور ان میں کیا ہے، میں 1-2 ریسرچز کے اوپر میری نظر پڑی تو مجھے سامنے یہ چیز آئی کہ ہر اس وقت اس پینڈیمک میں کہ جب پوری دنیا ایک وبا کا سامنا کر رہی ہے، وہ کنٹریز جن میں ہیلنگ ریشو زیادہ ہے، جہاں مریض جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں لوکل چیزوں کو یوز کر کے جو ہے وہ مریضوں کو کیور کیا جا رہا ہے. یعنی لوکل ہربس یوز کی جا رہی ہے. میں نے چائنا کی آپ کو مثال دی کہ جب ووہان سے یہ وائرس اٹھا تو
بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ادھر کے لوگوں نے جو ادھر کی سائنسز تھی، ان کی اپنی جو ہربل سائنس ہے اس کو یوز کر کے، اور بہت ساری جو ہربس ہیں ان کو یوز کر کے، لہسن کا استعمال زیادہ کر کے، اسی طرح پیاز بہت زیادہ، جو یہ جو لنگز ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں پیاز بہت افیکٹو ہے. اسی طرح پیاز بھی کون سا، جو لال پیاز ہوتا ہے. اسی طرح فروٹس کچھ ایسے جیسے چقندر بہت زیادہ افیکٹو ہے، آپ کو امیونٹی کو اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے تحاشا جو ہمارے لوکل چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں امپورٹڈ کا ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں بہت قیمتی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری عام روزمرہ کی چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. لہسن ہے، ادرک ہے، کلونجی ہے، لیمو ہے، ٹھیک ہے. لیمن بہت بوسٹ کرتا ہے، وائٹامن، نیچرل وائٹامن سی کا سورس ہے. اسی طرح جو ایک ریسرچ سے سامنے آیا آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، شام کے ٹائم کی دھوپ، اثر کے بعد کی جو دھوپ ہے نا، وہ بہت زیادہ آپ کی امیونٹی کو اور وائٹامن ڈی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. سملرلی دودھ ہے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس کھجور ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتی ہیں. باہر سے آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اور اندر سے ہمارا دل جو ہے وہ سکون کی حالت میں اللہ سے جڑا ہوا ہو، تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ہماری 99% بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، ہے نا. کیونکہ وہم بھی نہیں ہے، اندر شک بھی نہیں ہے، کینہ بھی نہیں ہے، ٹینشن بھی نہیں ہے، ریلیکسیشن ہے، قناعت ہے، شکر گزاری کا کانسیپٹ ہے نا. جو مائنڈ سائنسز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو، غلط سے مراد نیگیٹو ہوتی ہے جن کے مائنڈ میں، یا کسی کو لے کر ان کے دماغ میں غصہ ہوتا ہے، کسی کو بھی لے کر، ان کا اکارڈنگ ٹو مائنڈ سائنسز ہر انسان کے باہر، اس کی فزیک کے باہر 1 انچ کا ایک بینڈ ہوتا ہے جس کو اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مائنڈ سائنسز کی چیزیں ہیں، آپ بس سن کے چھوڑ دیں، بہت زیادہ اس کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے، اور سائنس آپ کو اس حوالے سے کیا دے رہی ہے. اور جب کوئی آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، یا غصہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، یا آپ کے دل میں گلٹ ہوتا ہے، یا کسی کو بھی لے کے گرج ہوتا ہے، تو وہ جو اورا ہے وہ ویسے نیچرلی ملکی وائٹ ہوتا ہے، یعنی سفید ہوتا ہے بالکل. لیکن جب ہماری یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس اورا کو بلیک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور پھر جب وہ اورا بلیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس بندے کے اوپر کسی قسم کی کوئی میڈیکیشن اثر نہیں کرتی. اب اس کو ذرا اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ دیکھ لیں. آپ کے پاس وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو دل اس کا بالکل سفید ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، اور اس کے اوپر وہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، نقطہ پڑ جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے دل کو صاف کر لے. ٹھیک ہے، توبہ کی شرائط جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ توبہ از ناٹ کہ یا اللہ ہمیں توبہ، ہم معافی مانگ رہے ہیں. توبہ کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اگر ان ساری کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ جو سفید کرسٹل وائٹ جو دل ہے اس کے اوپر وہ جو بلیک ڈاٹ لگا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دل دوبارہ سے بالکل صاف شفاف ہو جائے گا. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور اس کے بعد ایک اگلا غلط کام، ایک اگلا گناہ، تو آہستہ آہستہ برا گمان رکھنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا گناہ ہے نا. یہ سارے گناہ ہی ہیں. آپ مومن کے لیے وہی پسند کرو دوسرے کے لیے جو تم اپنے لیے کرتے ہو. اگر تم دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کریں، اس کا مطلب ہے آپ گناہ کر رہے ہیں. تو یہ سب گناہوں کی، یہ جو آپ کی مورلز ہیں، جو آپ کے ایتھکس ہیں، جو بیہیویئر ہے، یہ سارے بیسیکلی ہمارے دین نے ثواب اور نیکیوں کے نام سے ہمیں بتا دیے. یہ ساری نیکیاں ہیں. مسلمان کو مسکرا کر دیکھ رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے کشادہ جگہ کر رہے ہو، اس کو ہنس کے دیکھ رہے ہو، اچھے طریقے سے اس سے مل رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو سلام کرے ہو. سلام اٹ سیلف ایک دعا ہے کہ تم سلامتی میں رہو، اسٹے بلیسڈ. اب ہم بڑے وہ فخر سے اپنے میسیجز کے اندر وہ کرتے ہیں نا کہ اسٹے بلیسڈ، بی بلیسڈ. یہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا، بلیسڈ رہو، خوش رہو. جب یہ ہم چیزیں ریئلائز کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو نیکی ہے. اور اس کا سارا اپوزٹ آپ سمجھ رہے ہیں گناہ ہے. تو انسان جب وہ مزید گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل پھر بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. پھر وہ اللہ کا کلام بھی سن لے تو اس پر اثر نہیں کرتا. پھر وہ
ہدایت کی جتنی بھی باتیں سن لے وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، اس کے دل میں اثر نہیں کرتی. تو آپ دیکھیے کہ کتنا ریلیٹ کرتا ہے یہ. جب میں نے مائنڈ سائنسز کے حوالے سے یہ جو اورا والا کانسیپٹ پڑھا تو مجھے فوراً سے اس حدیث کا خیال آ گیا کہ ہمارے ہاں بھی تو اسی لیے کہا گیا نا کہ دل درست ہے تو تم سارے کے سارے بالکل درست ہو. اچھا جی، اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ذرا ہم آ جائیں روحانی امراض کی طرف، کہ جن کو ہم روحانی امراض کون سے ہیں، جن کو جو ایسے کاز کی وجہ سے ہمارے اوپر لگتے ہیں. اگین جب میں ٹائم تو 1 گھنٹہ گزر گیا ہوتا ہے، کہ ایسی وجوہات سے جو ہمیں بیماری آتی ہے جس کی جو سبب ہے یا ریزن ہے وہ آپ کی 5 سینسز کے انڈر نہ آئے. میٹافزک کہہ لیں کہ میٹافزیکل ریزنز، جو فزیکل ریزنز نہ ہوں، یا آپ اس کو ڈائگنوزز اس کی جو ہے وہ نہیں اس طرح کر سکتے جیسے باقی بیماریوں کی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم روحانی امراض کا نام دے دیتے ہیں، یا ان کو ہم ایسے امراض کا نام دے دیتے ہیں کہ جو ہماری روح کو لاحق ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان میں کیا کیا ہے. نظر بد کا کانسیپٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے. اسی طرح جادو کا، سحر کا جو کانسیپٹ ہے، پھر جنون کا کانسیپٹ ہے، جنات کے ذریعے سے جو انسان مجنون ہو جاتا ہے، اور اینڈ سو آن. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اس کی جو ورتھ ہے یا اس کی حقیقت ہے وہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سنت سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نظر بد برحق ہے. یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ طبعی طور پر اتنی، یعنی اس کی جو ہلاکتیں ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، یہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، جتنی نظر بد سے ہوں گی، ہے نا. اسی طرح نظر بد کے علاوہ جادو کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی برحق ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم ایسے نہیں لے سکتے. ہمارے ہاں 2 ایکسٹریمز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، 2 ایجز پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو کھانسی بھی ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے نا، جن کو سنیزنگ بھی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں جادو ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو بالکل ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، ایویں جو ہے وہ آپ فضول بولتے رہتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں ہی پوائنٹ آف ویوز غلط ہیں، ہے نا. ہم لوگوں کو مڈل وے اس کا جو ہے وہ آپٹ کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ چیزیں برحق ہیں، لیکن اس کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں. اب نظر بد کا آپ دیکھیے، میں آپ کو بہت کتابی اور فلسفیانہ ظاہر ہے اس گفتگو کا ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے لیے نظر بد کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نظر بد ہو گئی؟ جب ہم بہت اپنی نعمتوں کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں دکھاوے سے ہمیں پہلے منع کر دیا گیا ہے نا. اور پھر نظر جس کی لگ رہی ہوتی ہے، یا ہم ایکیوز کرتے ہیں، کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی. تو نظر لگانے کا کسی کا کیا سبب ہو سکتا ہے کہ جو اپنے حالت میں خوش نہ ہو، قناعت نہ ہو. آپ دیکھیے حسد سے ہمیں منع کر دیا گیا. حسد فرمایا ایسے کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے لکڑی کو سوکھی لکڑی. دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، اور وہ ہیں جن کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے اور دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں، یا وہ ہیں جن کے پاس حلال رزق ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ دے رہے ہیں. ادروائز کوئی نعمت کسی کے پاس ایسی جو ہے وہ اس سے مومن کی جو ذات ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل بے نیاز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک دفعہ آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کیا کروں کہ میں لوگوں کا بلاوڈ ہو جاؤں، محبوب ہو جاؤں، لوگ مجھے پسند کریں. آپ نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، یعنی ان چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ جن کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. یعنی میں اس رستے سے ہٹ کے چلتا ہوں جو عام ہو جائے. جو ایک شعر ہے نا، آپ پوری دنیا جس چیز کے اوپر چل رہی ہے، جن چیزوں کے پیچھے پاگل ہے، اس سے بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع کرے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مومن کے لیے اس کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دے، کہ وہ اڑنے پہننے کی چیزوں کے اوپر کے پیچھے ہی لگا رہے. آج ہم نے بات کر لی کہ وہ ہر وقت کھانے پکانے کی فکروں میں ہی لگا رہے. ہم میں سے 99% جو خواتین ہیں ہماری تو بیچاروں کی زندگی یہ ہے کہ صبح کیا کھایا اور شام کو کیا کھائیں گے اور کل کیا کھائیں گے اور پرسوں کیا کھائیں گے. ٹھیک ہے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ منع ہے یہ نہ کریں، لیکن اپنی زندگی کو اسی کے گرد مت گھمائیں. خدا را کچھ اور بھی کریں، کوئی اور کام بھی کریں. میں نے کیا کھانا ہے، میرے بچوں نے کیا کھانا ہے، اس سے نکل کر بھی ایک بہت بڑی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اسائنڈ
ڈیوٹی ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا، ہے نا. آج میں نے وہ جو شروع سے بات تبلیغ کی، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو عذاب کی وعید ہے. 2 دفعہ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ دادا، اپنے رشتہ دار، اس کا میں ریفرنس آپ کو دے دوں گی، سورہ نساء میں ہے ایک دفعہ یہ آیت، تو دوسری دفعہ سورہ توبہ میں ہے کہ اگر قل ان کنتم تحبون آیت کا میں وہ ٹرانسلیشن ہی بتا دیتی ہوں، آیت میرے ذہن سے نکل گئی، کہ اگر تمہیں اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، اموال اقترفتموہا، جو مال تم کماتے ہو، وتجارتاً تخشون کسادہا، اور اپنے بزنس جس کے تم لاس سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور اپنے گھر جن کو سنوارنا تمہیں اچھا لگتا ہے نا. ہم عورتوں کی ہی زندگی ہے نا کہ اپنے گھر کو ہی سنوارتے رہیں اور اپنے گھر میں ہی لگے رہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں، یعنی تم پریفر کر رہے ہو اپنی ان ساری چیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے تمام تر جو دنیاوی رشتے ہیں ان کو، اپنے گھروں کو، اپنے بزنسز کو، اپنے جو مال ہیں ان کو، اللہ اور اس کے رسول کو کی طرف سے جو اسائنڈ ڈیوٹی ہے اس کو تم نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اللہ انہی چیزوں سے پھر عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے پھر نکل ہی نہیں پاتے. اور یہی چیزیں آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ، کیوں تمام جتنے آپ دیکھیے کہ بڑے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، کرسچینٹی میں آپ کے پاس جو ہے سیلیبسی کا کانسیپٹ آتا ہے کہ if you want to attain salvation، اگر آپ لوگوں کو سالویشن چاہیے، اگر آپ کو نجات چاہیے تو سیلیبسی کریں. سیلیبسی مین کہ دنیا چھوڑ دیں. یہ ننس جو ہیں یا جو ان کے جو ریلیجس لیڈرز جو ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے، ان کے پاس فیملی لائف نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں. وہ پھر رہتے ہیں آ کر ہاسپٹلس میں، زیادہ تر وہ نرسز ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یا پھر وہ رہتے ہیں مشنری سکولز چلا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے یعنی گھر کا جو کانسیپٹ ہے اکارڈنگ ٹو کرسچن کریڈ، وہ آپ کو دنیا داری کی طرف لے جاتا ہے. آپ پھر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. اسی طرح بدھزم میں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں مذہبی بننا ہے تو آپ دنیا ساری چھوڑ دیں. ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دو سب کچھ. ہمارا ایک بہت معتدل سبحان اللہ پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی چیزوں کو سورس بناؤ اللہ کو راضی کرنے کا. ہے وہ کیسے ہے کہ انہی کے اندر اپنے آپ کو نہ کھپا لو، اللہ اور اس کے رسول کی فکر انہی چیزوں کے ذریعے سے اور انہی ٹولز کے ذریعے سے پروپوگیٹ جو ہے وہ کرو گے، تو یہی تمہارے لیے، یہی اولاد اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تربیت کر رہے ہو، اللہ کے دین کے مطابق ان کو لے کے چل رہے ہو، اور ان کو اللہ کے دین کے مطابق ان کی نشو و نما کر رہے ہو، تو کل کو یہی اولاد صدقہ جاریہ ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد، انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کہ اپنی اولاد آپ کے لیے اس طرح سے کئی دفعہ بینیفیشل نہیں ہوتی جتنے وہ لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ سے فائدہ پہنچا ہوا ہوتا ہے نا. یعنی اتنا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے دوسروں کو فائدہ دینے کا اور بینیفیشل ہونے کا اور فائدہ سمیٹنے کا، کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو پاگل کر دے کہ جو عام لوگوں کے پاس ہیں. اور یہی چیزیں پھر نظر بد کا باعث بنتی ہیں. ہم سارے ذرا سچی دل سے بتائیں اور بڑا جو ہے نا آنیسٹلی اس کا آنسر اپنے آپ سے لیں کہ ہم نے اپنا سب سے بہترین جو لباس ہے کیا گھر میں پہنا ہے؟ کبھی نماز کے لیے بھی نہیں. کہاں پہنتے ہیں؟ جہاں پہ زیادہ لوگ دیکھ سکیں. جتنے زیادہ لوگ اتنا ہی ہم میکسیمم اپنے لباس کو مہنگا اور بہتر کرتے چلے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تو دوسروں کو دکھا رہے ہیں. جب آپ نے ایک کام کرنا ہی دوسروں، بچوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم بچوں کو کہیں پر جب لے کر جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سجانا، بہت زیادہ سنوارنا، قیمتی لباس، صاف ستھرے اچھے لباس سے منع نہیں کر رہی، لیکن اسی کے پیچھے آپ پاگل ہو رہے ہیں کہ اپنا سارا سرمایہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، اپنی ساری کیپیسٹیز ان کو ارینج کرنے میں لگا رہے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہی ریزن بنتا ہے آپ کے لیے نظر بد کا، ایول آئی کا، ہے نا. اپنی گھروں کے اندر شو آف کرنا. سادہ زندگی ہم نے ترک کر دیا. آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، سادگی میں جتنا سکون تھا اور ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. نظر بد یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے میں ایک آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے. یعنی انسان جیسے زندہ انسان قبر میں اتر جاتا ہے، کسی کی نظر بری ایسی لگ گئی کہ انسان کا ساری کی ساری اس کی جو کیپیسٹیز ہیں اور اس کی پوٹینشیلز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی دعائیں تھیں ان میں عین اللامہ والی جو دعا ہے وہ آپ دیکھیں کہ مختلف دعاؤں کا پارٹ ہے. عین اللامہ
والا جو ملامت کرنے والی آنکھ، جو وہ آنکھ جو آپ کو خوش ہو کے نہیں دیکھتی، جو آپ کو کرٹیسائز کر کے دیکھتی ہے، جو آپ کو ملامت والی نظر دیکھتی ہے، اس سے آپ کو نظر لگتی ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ حضرت حسن اور حسین کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں جب بھی آپ کے سامنے ہوتے تھے، آپ ان کے اوپر کثرت سے یہ دعا اعوذ بکلمات بکلمات اللہ التامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر نظر والی آنکھ سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حضرت حسن اور حسین جو آپ کے پیارے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے تھے، ان کے اوپر آپ یہ کثرت سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمارے بچوں کو اس کے کتنی کوئی ضرورت ہوگی، ہے نا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کے چلتے پھرتے ہم اس کو ان کے اوپر پڑھتے رہیں. اسی طرح امام مالک کی روایت کے مطابق صحابہ کرام میں ابو سہل بن حنیف کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت فیئر تھے. ان کا جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت سرخ و سفید تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے غسل کرنے کے لیے کسی موقع پر، سفر کے موقع پر اکٹھے ہوں گے ظاہر ہے، تو انہوں نے غسل کرنے کے لیے اپنی قمیص اتاری. تو ایک صحابی عامر بن ربیعہ کی نظر ان پر پڑی، تو ان کی زبان سے ایک دم سے نکلا کہ کتنا حسین بدن ہے، ایسا حسین نہیں دیکھا کسی مرد کا پہلے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ الفاظ کہے، فوراً سہل بن حنیف جو صحابی تھے جنہوں نے کپڑے اپنے جو چینج کر رہے تھے یا نہا رہے تھے، ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کو فوراً سے شدید بخار ہو گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو، عامر بن ربیعہ کو، جنہوں نے یہ ورڈز کہے تھے، ان کو بلوایا اور کہا کہ وضو کرو، اور وضو کا وہ جو پانی ہے ایک برتن میں جمع کرو، اور وہ پانی لے کر انہوں نے سہل بن حنیف کے اوپر ڈالا تو ان کا بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئے. یعنی ایک ہمیں میتھڈولوجی سامنے یہ آ رہی ہے کہ جب آپ کو شک ہو کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے تو اس کا اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی مجھے نظر لگ گئی، تو یہ تو ایک بہت بڑی عیب کی بات ہو جاتی ہے. اس سے تو لڑائیاں پڑ جاتی ہیں کہ جناب ہم نے ہی آپ کو نظر لگانی ہے، اور تو کوئی بندہ ہی نہیں رہ گیا نا دنیا میں. یعنی ہم اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ممکن ہے ہماری نظر لگ گئی ہو. تو اس چیز کو بھی ہم اپنے اندر سے ختم کریں کہ ہمیں اگر کوئی کہے کہ آپ کی نظر لگ گئی ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے، ہم وضو کر کے، یہ ایک حدیث کے مطابق جو طریقہ ہمارے سامنے آیا کہ وضو کر کے پانی اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو استعمال کا دے دیں تاکہ وہ ان کے اوپر گرا دیا جائے اور نظر اتر جائے. یہ تو ایک پریکٹیکل وہ میتھڈولوجی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلقین کر دی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، کسی کے اندر کوئی چیز آپ کو پسند آئے، تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ فوراً سے کہہ دو، اور اللہم بارک لک فیہ، اللہم بارک لکی فیہ، یا بارک اللہ فیکم، یہ الفاظ کہ اللہ تمہیں ان میں برکتیں دے. جب ہم دیکھیں، جب یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، جب میں کہہ دیتی ہوں کہ ماشاء اللہ، یعنی میں اس چیز کو اٹیسٹ کر رہی ہوں، اس چیز کو میں اپنے اندر دوبارہ سے ریفریش کر رہی ہوں کہ یہ اللہ نے چاہا ہے تو اس کو ملا ہے نا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے، شاید اشفاق احمد کی وہ ان کے قول ہے، حسد کی ڈیفینیشن سے اختلاف رکھنا. کس نے اچھی صورت عطا کی یا کس نے دوسرے کو اچھی حال میں رکھا؟ اللہ نے. تو جب ہم حسد یا قناعت نہیں کر رہے ہوتے تو اصل میں ہم اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دل سے اس چیز کو مانتی ہوں کہ جو تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر بارک اللہ فیک، اللہ تمہارے جو چیز ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے، چاہے وہ ڈریس ہے، چاہے وہ کسی کی ہیلتھ آپ کو اچھی لگ رہی ہے، چاہے باتیں اچھی لگ رہی ہیں کسی کی، ان کو فوراً سے کہہ دیں بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کی ان چیزوں میں برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کی طرف سے یہ آپ کو عطا ہوا، تو اللہ اس کو زیادہ کر دے. اور اگر آپ وہی پھر وہ دو چیزیں ہیں کہ علم اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو فوراً سے اس کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ اللہ تو ہمیں بھی ایسا عطا کر دے یا ایسا بنا دے کہ ہم بھی یہی والا جو عمل ہے کہ تیرے راستے میں کسی کی مدد کریں یا کسی کو علم سکھائیں وہ کریں. ادروائز اس کے علاوہ تمام تر جو دوسری چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کو حسرت کرنا اور جو اپنے دل میں ایک لے کر آنا کہ کاش مجھے مل جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا نظر لگنا برحق ہے، اور اس کے سائنس جو ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ ہیوی ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، عجیب طرح کی غنودگی سی طاری ہو رہی ہے، کاموں میں برکت نہیں ہو رہی. میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے تقریباً 7-8 سال سے، میں چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوں، خاص طور پہ پیشنٹس کو، کہ نظر بد کے اور سحر کے جو علامات ہیں وہ بہت سملر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سحر نہیں ہوتا لیکن
چونکہ اس کے سمٹمز سیم ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سحر ہے، ٹھیک ہے. خام خواہ کی رنجشیں گھروں میں شروع ہو جانا، چیزوں کا ڈیلیڈ ہونا، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ مستقل بیمار رہ رہے ہیں. اگر یہ وہ ساری وجوہات نہیں ہیں جو میں نے پہلے کہہ دی، نیند پراپر ہے، غذا پراپر ہے، ہر چیز پراپر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ کچھ ہے تو پھر فوراً سے کہ پڑھتے ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ چیزوں کا بہت کم چانس رہ جاتا ہے. لیکن اگر وہ ساری چیزوں کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے اندر یہ ابھی یہ یعنی ہم ہر چیز کو کیئر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر، تو پھر فوراً سے روحانی علاج کی طرف جانا چاہیے، جو کہ ڈیفینیٹلی سٹارٹ ہوتا ہے ذکر سے. اگین اسپیشل دعائیں، صبح شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں. جن کو بہت زیادہ شدید ٹینشن لگتی ہے کہ جی ہمارے ہاں جادو ہے یا ہمیں نظر کا بہت سیویئر ایشو ہے، آپ ان سب کے لیے یہ تلقین ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو مطلب بہت کیئر کے ساتھ، بہت تلقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، بہت تاکید کے ساتھ پڑھیں. سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پڑھا جاتی ہے سورہ بقرہ وہاں پر شیطان پھر نہیں رہتا. تو گھروں میں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے، بلکہ ان دنوں میں یہ بہت پریفریبل ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کریں فرسٹ آف آل، اور اف اٹس ناٹ پاسبل تو ہم اس کی ریسیٹیشن جو ہے وہ لگا دیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو آن کر دیں تاکہ وہ پڑھی جائے ایک دفعہ گھر میں. اور پھر اس کے جو آخری آیات ہیں وہ تو رات کو سونے سے پہلے ویسے بھی کہا گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جادو کے حوالے سے فوراً سے اچھا ایک اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں، کہ جس کو اپنے اوپر نظر کا وہم ہو جائے تو وہ سورہ نون والقلم جو ہے، سورہ قلم بھی کہا جاتا ہے اس کو، سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اگر نماز کی پابندی ہے تو ہر بندہ اپنے پہ دم کر سکتا ہے. تو یہ جو آپ کی نظر کا جو آپ کا ڈاؤٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی کسی روایت سے سامنے آ رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنا نظر بد کو دور کر دیتا ہے کہ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا. ٹھیک ہے، یہ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو عام جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں سے مل جائے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں یہ دعائیں مل رہی تو ایاک نستعین الہدا کی پبلیکیشنز میں سے ایک ہے، اس کو آپ جو ہے وہ PDF میں آپ کو آرام سے مل جائے گی، ایاک نستعین. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر نہیں آپ لوگوں کو ملتی تو مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. اس کے اندر نا انہوں نے کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں، جو نظر بد کے حوالے سے الگ سے دعائیں ہیں اور ود ریفرنس ہیں. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ود ریفرنسز ہیں. اسی طرح ان کا پڑھنے کا طریقہ بھی پھر بتایا ہوا ہے. اسی طرح جادو کے حوالے سے الگ دعائیں ہیں، وہ پوری جو دعاؤں کی ایک لسٹ ہے اس کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بھی مختلف روایات سے آتا ہے کہ آپ پر سحر ہوا، اور اس سحر کے علاج کے لیے ان شارٹ جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. کہ ایک تو معوذتین، ٹھیک ہے، اسی وقت اتاری گئی. دوسرا جو آپ کے ہاں بہت مسنون اور بہت بار کیا جانے والا علاج آ جاتا ہے، حجامہ. بیسیکلی آپ کو تلقین، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ تلقین ہی بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ہوا تھا جب آپ کے اوپر یہ روحانی پرابلم تھا، اسپریچول ایشو تھا. تو اس چیز کو پھر بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حجامہ آج کل تو خیر بہت پاپولر ہے، لیکن ہر کوئی اٹھ کے حجامہ نہ کرے اور ہر کسی سے ہم حجامہ نہ کروائیں. ان سے حجامہ کروائیں جن کے پاس پراپر نالج ہے اسپریچول ایسپیکٹ کا. میں کہہ رہی ہوں کہ اس حساب سے، یعنی اٹ سیلف حجامہ کا تو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ سے بھی آپ ان کا لینا دینا ہو، تو ہی اس میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا رکھیں گے. اور میں خود مطلب میری اپنی ایکسپیرینس سے میرے سامنے بات ہے کہ تقریباً ہر بیماری، مطلب میرے سامنے سے ابھی تک کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی مکمل شفا جو ہے وہ حجامہ کرنے کے بعد نہ ملی ہوئی ہو. کیوں حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا، اور یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بہترین علاج ہیں، ان امثل، اب وہ ذہن سے میں نے نکل گئی، کہ جو تم بہت جو علاج کرتے ہو تو ان میں سب سے زیادہ بہترین جو علاج ہے، دی بیسٹ ہیلنگ میتھڈ از حجامہ.
ٹھیک ہے، ان علیکم بالحجامہ، اپنے اوپر لازم کر لو حجامہ کو. اور اس کے حوالے سے بہت آپ کو پلنٹی آف احادیث مل جائیں گی. اور اگر انشاءاللہ پاسبل ہوا تو ہم حجامہ کے حوالے سے اسپیشل ایک سیشن بھی کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر اسی ایسپیکٹ میں کہ حجامہ کن کن چیزوں میں مدد دے سکتا ہے. اور کیونکہ یہ چائنیز میڈیسن جو ہے، چائنیز وے آف ٹریٹمنٹ، جس میں جو آکوپینچر ہے اور حجامہ وہ کپنگ، حجامہ تو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، جو کپنگ ہے اور اس کو یوز کر رہے ہیں وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے. اور بلکہ یہ کرونا کے حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑا سرچ کریں تو گوگل تھوڑا سا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دے آر یوزنگ آکوپینچر اینڈ کپنگ فار ٹریٹمنٹ آف کرونا وائرس. کیونکہ کرونا میں آپ کی قوت مدافعت ہی افیکٹ ہوتی ہے، اور حجامہ از اندر ٹول ٹو بوسٹ یور امیونٹی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں آتی ہیں. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے وہ بہت زیادہ میں خود یعنی پرسنلی آپ کے سامنے میں وہی باتیں کر رہی ہوں زیادہ تر کہ جو میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ بہت فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے. تو ان کا جب یہ مسلمان ہوئے تو چونکہ بہت بڑے اسکالر تھے تو یہودی سارے کے سارے ان کے اگینسٹ ہو گئے اور ان کے دشمن بن گئے. تو ان کی طرف سے یہ روایت اکثر یہ وہ آپ کو پوسٹرز بنے ہوئے بھی مل جاتے ہیں کہ حفاظت کی دعا کے نام سے، اس ٹائٹل سے، اور اسی سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے مل بھی جائے گا کہ فرماتے ہیں کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر میں صبح شام ان کلمات کی تلاوت نہ کرتا رہتا تو یہودی اپنے جادو سے مجھ کو کتا یا گدھا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اتنا پاورفل یہ جو یہودیوں کا تذکرہ ہے نا. مدینہ کے اندر جب آپ سب ہجرت کر کے آئے تھے تو جادو بہت تھا، یہود سے خاص طور پر ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی یہ ریچولز میں سے ہیں، ان کے یعنی مذہبی تعلیمات کی، ان کی یعنی کہہ لیں یا مذہبی جو ان کی رسومات ہیں ان میں سے جادو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ رکھتا ہے. قبالہ جو ان کی بک ہے اس میں بہت زیادہ جادو کے آپ کو ٹیچنگ ملیں گی. اور یہ یاد کرتے چلیں حضرت سلیمان کے دور میں بھی کون جادو کیا کرتے تھے، یعنی یہودی. تو یہودی ان کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو کنہوں نے آپ پر، مکہ میں بھی کس نے آپ پہ جادو کیا تھا؟ لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے. اسی طرح جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو یہودی ایک خاتون تھی جس نے آپ کو گوشت پکا کر آپ کو اپنے گھر بلایا، اور اس میں بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اس میں زہر ڈال دیا، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ آپ پر اس کے ساتھ ساتھ جادو بھی کیا گیا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ کعب بن احبار کی روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا رہتا تو مجھے جادو کے زور سے یہودی گدھا بنا دیتے. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر واعبد بوجہ العظیم الجلیل الذي لا يختصر جارہ الذي يمسك السماء ان تنکع على الارض الا باذنہ من شر التامہ ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقیم. ایک اس روایت سے آتی ہے، اور ایک اس روایت سے بھی آتی ہے کہ اعوذ بوجہک اللہ بوجہک العظیم الذی لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منه من شر ما برأ وذرأ من شر ما برأ وذرأ. یہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، یہ جو اس کا جو مفہوم ہے کہ اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتی ہوں، تیرے تمام کلمات کے تھرو تیرے پناہ میں آتی ہوں. ان شارٹ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، اس کا ترجمہ کہ وہ تمام چیزیں جو مضر ہیں، جو زمین سے نکلتی ہیں یا آسمان سے آتی ہیں، تیرے ان تمام کلمات کے ذریعے سے میں یہ پناہ میں آتی ہوں جن کا مجھے پتہ ہے اور جن کا نہیں پتہ. یعنی وہ تمام دعائیں جو میں جانتی ہوں جن کو یا میں نہیں جانتی، ان سب کے ساتھ مجھے ان چیز سے بچا لے کہ ما یخرج چیزیں زمین سے نکلتی ہیں یا آسمان سے نازل ہوتی ہیں، وما برأ وزرع جو چیزیں تو نے پیدا کی اور جو چیزیں پوری
آس پاس پھیلی ہوئی ہیں. اس میں آپ دیکھیں اگر آپ اس کو نیت کر کے کرونا کے حوالے سے پڑھتے ہیں, پھیلا ہوا چیز ہے نا, اور اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس کو اس نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ فائدہ دے گا. اس کو بھی صبح شام آپ جو ہے وہ انتہائی تاکید کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کے بارے میں بھی خاص طور پر ہدایات ہیں کہ اس کو پڑھیں, صبح پڑھیں, شام تک محفوظ رہیں, شام کو پڑھیں, صبح تک رہیں. پھر سورہ کہف کے حوالے سے آتا ہے کہ پہلی 10 اور آخری 10 آیات پڑھنے والا اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے, جس میں جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے, اس کو انلائٹن کرتا رہتا ہے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کے وقت دعائیں ہیں, باتھ روم میں جانے کے لیے دعائیں ہیں. باتھ رومز جو آج کل ٹوائلٹس ہمارے رومز کے اندر ہیں ان کے دروازے کھلے نہ رکھیں, ان کو بند رکھا کریں, دعا پڑھ کے جائیں, دعا پڑھ کے نکلیں, کیونکہ یہی جنات کا مسکن ہے, وہیں سے جنات آتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ میوزک سننا, لیٹ می say this again, let me repeat this, میوزک, موویز, اس طرح کے جو کام ہیں یہ بھی جادو کو کوز کرتے ہیں, جادو کو کہہ لیں کہ بوسٹ کرتے ہیں, جلدی اس ایسے لوگوں کے اوپر جادو ہوتا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, 8 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں, کہ جو لوگ زیادہ میوزک سنتے ہیں ان پہ جادو جلدی ہوتا ہے, نظر جلدی افیکٹ کرتی ہے. جو لوگ موویز اور اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں ان کی بھی امیونٹی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے. سملرلی ناخن بڑھا کر رکھنا, ٹھیک ہے, کیونکہ نیلز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ناخنوں کے اندر جو بڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں اس کے اندر شیطان بسیرا کرتا ہے. تو ناخن جو ہم بڑے فیشن کے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ آپ بڑے گروم کر کے جی اور ان کو آپ اچھا سا نیل پینٹ یوز کریں اور ہاتھوں کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے, لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ہر چیز ہم ہی سے لنک ہے, یہ ساری چیزیں درست کر لیں. اگر اس کے باوجود مرض رہتا ہے then go for ٹریٹمنٹ which is called رقیہ یا شرعی جو ٹریٹمنٹ ہے. کوئی اچھا سا عامل دیکھ کر, کوئی اچھا سا روحانی ہیلر سے اچھا علاج کر سکتے ہوں, جس صحیح العقیدہ ہوں, جو آپ کو فضول چیزوں میں نہ لگائیں کہ اور بکری کا کلیجہ لیا اور یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں آپ کو کہیں سے سنت سے نہیں ملتی. صرف دم, اور وہ کیوں ضروری ہے کسی ہیلر سے اٹیچ ہونا, کہ وہ آپ کو جب بار بار بتا رہے ہوں گے, ریکمینڈ کر رہے ہوں گے, جیسے ڈاکٹر آپ کو دیکھیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ پیناڈول کھا لو تو جی درد ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن سارے درد میں پیناڈول نہیں کام آتی نا, سارے درد میں بروفن نہیں کام آتی. تو جو ہیلرز ہوتے ہیں یہ بھی ایک پورا سائنس ہے ریلیجس ہیلنگ کی. تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں پھر آپ ان سے تب جا کر ضرور رائے لینی چاہیے, رائے لیں. بہت سارے لوگ ڈھونڈنے پر آپ کو جیسے اچھے ڈاکٹرز مل سکتے ہیں, اچھے ہیلرز بھی مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس طرح سے ان چیزوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آئی ایم ویری شیور کہ جب ہم اذکار اپنے پورے کرتے ہیں, جب ہم اپنی ساری باقی چیزوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, وہاں تک جانے کی نوبت نہیں آتی. جب ہمارا دل خوشی اور شکر گزاری کے عالم میں رہتا ہے, جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی ہم سے دور بھاگ جاتی ہیں. اور جب ہم بزی ہوتے ہیں اچھے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں اتنے مسئلے ہیں, ہے نا. تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں, اپنے آپ کو دین کی تبلیغ اور ترویج اور جو خیر اور جو بھلائی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ آج کا جو ٹاپک تھا, اور کل کا بھی اور آج کا بھی, یہ اصل میں سمجھ لیں کہ ایک پورے اوشن کو ایک چھوٹے سے باکس میں بند کرنے کا میرا ٹاسک تھا. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا سکوں, وہ باتیں بتا سکوں جو میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں, جو ہمارے لیے مطلب مشکلات کر رہی ہیں. جب میں نے صبح شام کے اذکار کہے ہیں یا میں نے جو حفاظت کی دعائیں کہی ہیں, یہ ساری میں نے آپ کو ساتھ لنک پہ دے دیا کہ کون سی بک ہے جہاں سے ہم لے سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اوائڈ کر کے, کچھ ایسے کام ہیں جن سے اوائڈ کر کے شو آف نہ کریں, خرچے ایکسٹرا نہ کریں, اپنے آپ کو دنیا میں نہ الجھائیں, اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیں کہ اسی میں سکون ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی برکتیں ویسے ہی ہمارے لیے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. ان دنوں میں خاص طور پر دعا ہماری ہونی چاہیے, اور خاص طور پر اللہ نے دیکھیں کتنی بڑی آزمائش میں پوری دنیا کو ڈال رکھا ہے. ہر روز کوئی نئی خبر سننے کو ملتی ہے کہ اب جو ہے وہ یہ ہو جائے گا اور اب یہ ہو جائے گا. تو اس کے
کہ فتن کے دور میں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس پر بھی ضرور آپ خود سے بھی سرچ کریں، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اتنے سارے ٹاپکس ہیں اور اتنے سارے ہمارے موضوعات ہیں کہ ہم بولتے رہیں اور پوری زندگی بھی ختم ہو جائے تو ختم نہیں ہو سکتے اور ہم ان کے بارے میں سنتے رہیں. لیکن ایک چھوٹی سی جو حدیث ہے اس پہ میں اختتام کرتی ہوں اپنی بات کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں تو 2 کاموں کو اختیار کر لو. نمبر 1، جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، اکیلے نہ رہو. یعنی جیسے اب ہم ایک جماعت کے ساتھ ایک دوسرے، آپ کی وجہ سے میں یہ سب چیزیں ریوائز کر رہی ہوں، بلیو می. آپ نہ ہو، ابھی میری قرآن کلاس جو ہے وہ ان دنوں میں تھوڑا سا گیپ آیا ہوا تھا، ظاہر ہے ہم نہیں لے پا رہے تھے. آلدو میں پڑھاتی، میرا تو مضمون ہی یہ ہے، میں پڑھاتی یہ ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کا بھی اسی طرح ہی ان کو لیکچرز دیتی رہتی ہوں. لیکن جو اسپیشل قرآن کلاسز میری نہیں ہو رہی تھی تو میں بہت لو فیل کر رہی تھی اپنی اسپرٹ کو، اور بہت مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بہت لو ہو گئی ہوں میں اور بہت ڈاؤن فیل کر رہی تھی. تو اس سے یعنی یہ ایک ریزن ہے جماعت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ نے یہ ایک ذریعہ دے دیا کہ ابھی ہم جو 50 60 70 افراد اکٹھے ہوئے تو ہم جماعت بن گئے نا، اکیلے ہو جاؤ. یعنی لوگوں کے گروہ کے ساتھ جو اللہ کے دین کو پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا، تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنے سارے دورے قرآن ماشاءاللہ شروع ہو گئے ہیں، اتنے لوگ کروا رہے ہیں. ڈاکٹر ام کلثوم کا بڑا اچھا دورہ قرآن چل رہا ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا چل رہا ہے، تحریک اسلامی والوں کی، اس کا تنظیم اسلامی والوں کی طرف سے آپ ان کا ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہوا ہے. بہت پلنٹی آف کورسز ہو رہے ہیں، اتنا یعنی کچھ ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک کلک کے اوپر ہر چیز کو اویل کر سکتے ہیں. اکیلے نہ رہیں، اپنے آپ کو اکیلے نہ چھوڑیں. اپنا آپ اور آپ ہی ہیں اور موبائل ہی ہے تو اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے، امیونٹی ختم ہو جائے گی. اللہ نہ کرے، بیماری جلدی اٹیک کرتی ہے. تو نمبر 1، فتنوں کے دور میں ایک اکیلے نہ رہو، جماعت کو اختیار کر لو. اور دوسری تلقین ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اس وقت جو سب سے اچھا مال ہوگا وہ اس کی بھیڑ بکریاں اور اس کا جو سونا اور چاندی ہوں گے. یعنی جو آپ کے پاس اس طرح کی جو چیز ہے، سونا چاندی سے مراد یہ ہے کہ جو کرنسی ہے اس کی ویلیو تو ظاہر، اب جیسے دیکھیں آپ جو طرح طرح کی آ رہی ہیں کہ ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. آرگینک چیزوں کے اوپر ان شارٹ، جب ہمارے گھروں کے اندر اگر ایسی چیزیں ہیں جن کے پاس جگہیں ہیں گھروں کے اندر، وہ ضرور گارڈننگ کریں. اپنے گھر کے اندر آپ کو کچھ ایسی سبزیاں ضرور لگانی چاہیے جو پیور فارم میں آپ کے سامنے آ جائیں. جو لوگ رکھ سکتے ہیں مرغیاں ضرور رکھیں اپنے پاس. یعنی بکریاں جو ہیں آپ دیکھیں کہ دودھ اور اس کا وہ ایک بہت بڑا سورس ہے فائدے کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم دور آ گئے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن میں ہماری نجات ہے، جن کو استعمال کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے حوالے سے بھی اور آج کے دور کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. اللہ تعالی ہماری تمام تر جو آفتیں اور مصیبتیں اور فتنے ہیں ان سے ہماری خود حفاظت فرما لے. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تمام طرح کی وبائی امراض سے، آنے والی تمام بیماریوں سے، آنے والے تمام شرور سے جن کا ہمیں علم بھی نہیں، جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور سوچنا چاہیے بھی نہیں. بہت زیادہ مت سوچیں، اور ہم اس لیے نہیں سوچنا چاہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب علیم، رب قدیر ہمارے اوپر ہے، ہم اس کے سائے میں ہیں. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، اللہ ہمیں اپنے راستے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی چیزوں سے ہماری نظر آنے والی اور جو نظر نہیں آتی ان تمام طرح کی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.